أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے قابل احترام بھائی اور دوست اور بزرگوں، یہ دنیا اللہ جل شانہ من والوں نے بنائی ہے اور یہ انسان کے امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے. انسان کی دنیاوی زندگی مختصر ہے اور اس زندگی کے بعد انسان کی اخروی زندگی ابدی دائمی سرمدی ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا کے اندر اللہ نے انسان کے لیے دو قسم کے حالات پیدا کیے ہیں، اچھے حالات اور برے حالات. موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، دولت بھی ہے، فقر بھی ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے دنیا کے اندر بنائی ہے. اس سے اللہ جل شانہ من والہ انسان کو مرنے کے بعد جو انسان کی دائمی حقیقی سرمدی زندگی ہے اس زندگی کو سمجھانے کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے اور اس زندگی کا انسان طالب رہتا ہے کہ میری یہ زندگی طویل رہے. جوانی ہو تو جوان آدمی رہنا چاہتا ہے لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے. خوش ہو تو انسان خوش رہنا چاہتا ہے لیکن غم بھی آتے ہیں. صحت مند رہنا چاہتا ہے لیکن بیمار ہو جاتا ہے. عزت والا رہنا چاہتا ہے لیکن ذلت بھی آ جاتی ہے. اچھے حال میں رہنا چاہتا ہے لیکن بدحالی بھی آ جاتی ہے. اور یہ اچھے حال اور برے حال افراد کے اوپر بھی آتے ہیں، قوموں کے اوپر بھی، ملکوں کے اوپر بھی، اور یہ حالات پوری دنیا کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اچھے حالات پوری دنیا پر بھی آتے ہیں اور برے حال پوری دنیا کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. ملکوں پر آتے ہیں، قوموں پر آتے ہیں، افراد کے اوپر آتے ہیں اور ہمیشہ آئے ہیں اور اب بھی ہیں اور آئندہ کے لیے بھی دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر حالات آتے رہیں گے. اور حالات آتے بھی ہیں اور اللہ حالات سے نکالتے بھی ہیں. حالات اللہ جل شانہ من والہ لے آتے ہیں اور پھر کچھ عرصے تک وہ حالات رہتے ہیں اور پھر ان حالات سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نکال دیتے ہیں. کب کون سا حال انسان پر آتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور کون سا حال کب واپس جاتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. جیسے دنیا میں انسان کا آنے کی تاریخ اور جانے کی تاریخ انسان کو نہیں معلوم، نہ انسان کو اپنا آنا معلوم ہے اور نہ دنیا سے انسان کا جانا معلوم ہے. انسانوں کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی ہے یہ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا. کتنا کھائے گا، کیا کمائے گا، کس حال میں رہے گا تو یہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کی جانب سے حالات آتے ہیں اور اللہ ہی ان حالات کو انسانوں سے اٹھا لیتا ہے، اچھا حال بھی اور برا حال بھی. تو یہ انسانوں کو اللہ دکھاتا ہے کہ انسان ہر حال میں وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. اچھا حال ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرے اور جب انسان پر مصیبت آ جائے تو انسان توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ جل شانہ من والہ کی مدد سے ان حالات سے نجات حاصل کرے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمام انبیاء نے اور خود اللہ نے اپنے کلام پاک میں یہی بتایا ہے کہ انسان اللہ جل شانہ من والہ سے مانگے
اور تو اچھے حالات انسان کے اوپر اللہ لے آتے ہیں، اور جب مصیبت میں آتے ہیں انسان تنگی میں تو بھی حکم دیا گیا ہے کہ دو چیزیں، ایک زمین پر سر رکھ کر سجدہ کر کے نماز کے ذریعے سے، اور دوسرے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں۔ یہ دونوں ایسی طاقتور چیزیں ہیں کہ آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ حالات بہتر بھی بناتے ہیں ان کی برکت سے، اور آئے ہوئے حالات جو برے ہوتے ہیں ان حالات کا اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی فرما دیتے ہیں جب انسان اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہر زمانے کے اندر ہوا ہے۔ دیکھیں پچھلے زمانوں کے اندر بھی مادیت کا اتنا دورہ نہیں تھا، انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا تھا، یا شروع سے ہی وہ اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتا تھا، اور یا درمیانی زندگی میں وہ انسان اللہ کی جانب رجوع کر لیتا تھا۔ جوانی میں توبے کی توفیق اس کو مل جاتی تھی، درمیانی زندگی میں اس کو توبے کی توفیق مل جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا تھا، اور بعض لوگوں کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرتی تھی، ان کو ہوش آ جاتا تھا، وہ سمجھ جاتے تھے، دل سے پردے اٹھ جاتے تھے، اور عقل اللہ تعالیٰ عقلوں پر سے پردوں کو جو ڈالا تھا وہ اٹھا لیتے تھے، تو آدمی کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس وقت گناہوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے، نافرمانی کی اتنی بھرمار ہے کہ لوگوں دماغوں کے اوپر بھی پردے پڑے ہیں، دلوں کے اوپر بھی پردے پڑے ہیں، اور وہ زنگ آلود ہے، انتہائی تاریکیوں میں ہے، اندھیریوں میں ہے۔ اس لیے شروع سے ہی اللہ کی طرف رجحان، اور درمیانی زندگی کے اندر زندگی کے مرحلوں میں اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا، اور بڑھاپے میں اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا، تو یہ آدمی کے کم خوش نصیب لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ عموماً انسانوں کی روش بہت اس انداز کی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں کہ اللہ اس دنیا کو اگر چاہتا تو پہلے سے ہی ختم کر دیتا، اور یہ انسانوں کے اعمال اسی طرف جا رہے ہیں کہ بس اب دنیا کو مزید نہیں رہنا چاہیے، گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ بہت ہو گیا ہے، اب دنیا کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو میرے دوستو، اس دنیا کے ختم کرنے کے لیے بھی اللہ نے اپنا وقت رکھا ہے، حالات کے لانے لے جانے کے لیے بھی اللہ جل شانہ من والہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ اتنے زورور اور طاقتور ہیں کہ اللہ جب کسی بھی بڑی سی بڑی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں، لانے کا لے جانے کا، تو فرما دیتے ہیں کن ہو جاؤ، تو وہ چیز اسی طرح سے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے وجود میں بھی کوئی تاخیر نہیں ہوتی، اور وجود میں آئی ہوئی چیز کے چلے جانے میں بھی پھر کوئی دیر نہیں لگتی۔ جب اللہ کا ارادہ ہو جائے کہ میں نے اس چیز کو لانا ہے اور یا اس چیز کو ختم کر دینا ہے۔ اللہ اتنے طاقتور ہے، انسان بہت کمزور ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ تم کمزور ہو، ضعیف ہو، تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کی جانب متوجہ ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جو اعمال اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں ان اعمال کو کیا جائے، اور وہ گناہ جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں ان سے آدمی زبان سے بھی توبہ کرے، عملاً بھی ان چیزوں کو ترک کر دے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عذاب لے کر آتے ہیں۔ دنیا کے اندر عذاب اللہ کی نافرمانیوں پر، دنیا میں جب عمومی طور پر عذاب آتا ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی پھر اس حال کے شکار ہوتے ہیں۔ جیسے سردی جب آتی ہے تو پھر سردی میں یہ نہیں ہے کہ یہ نیک ہے اس کو نہ لگے، اور یہ گناہگار ہے اس کو لگتی ہے، سب کو لگتی ہے۔ نیک بھی متاثر ہوتا ہے، بد بھی سردی سے متاثر ہوتا ہے، گرمی سے متاثر ہوتا ہے۔ نیک اور بد کو پیاس لگتی ہے، نیک اور بد کو گھبراہٹ اور خوف لاحق ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں سب کے اوپر ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، عذاب لاتے ہیں، تو پھر انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ من والہ جو ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، پھر لپیٹ کے اندر سب کے سب آ جاتے ہیں، اچھے بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، برے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ اور میرے دوستو دیکھیے، دنیا میں گھر کا بڑا جب ناراض ہو جائے تو گھر کے اندر کچھ لوگ بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو گھر کے بڑے کا گلہ چھوٹے سے نہیں ہوتا، اور گھر کے بڑے کی نظر وہ اپنے چھوٹے ناسمجھ بچوں پہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر گھر کے سمجھدار لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، سمجھا بالغ لوگوں پہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ میں ناراض ہوں، میری ناراضگی کو سمجھ جائے اور پھر میرے منانے کی کوشش کریں۔ جب وہ بڑے اپنے بڑوں کو، سمجھدار لوگ اپنے بڑوں کو مناتے ہیں
اور بڑا جب مان جاتا ہے تو گھر کا ماحول خوشگوار بن جاتا ہے، اور جب بڑے کو نہیں منایا جاتا اور جن کے ذمے ہے کہ وہ منائے وہ نہیں مناتے تو پھر گھر کا ماحول سب کے لیے پریشان کن ہوتا ہے، چھوٹے بھی پریشان ہوتے ہیں، بڑے بھی پریشان ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اس وقت میرے دوستو اللہ جل شانہ من والہ انسانوں کے اعمال سے راضی نہیں ہے، انسانوں کے اندر جو اعمال ہو رہے ہیں وہ راضی نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی ملاقات ہوئی تو اس بزرگ نے کہا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ کی منشا اور مرضی کو جاننے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان پر اللہ اپنی مرضیات کو کھولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی جس چیز سے دور ہوتی ہے وہ دین ہے اور دین کی محنت ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس وقت کچھ فوری طور پر سال کی وہ 3 جماعتیں مختلف فرقوں پہ اس زمانے میں وہ چلا دی، اور کہ یہ جب پورے سال کے لیے ایک جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، وہ مختلف فرقوں پہ چلا دی، اعمال پہ لوگوں کو ڈالا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ حضرت وہ بزرگ جو تھے وہ آئے اور فرمائے کہ ہاں اب میاں کچھ راضی ہو گئے، اب اللہ کچھ راضی ہو گئے۔ تو اللہ راضی ہوتے ہیں جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان اعمال کو مزید کر لینے سے اللہ راضی کیسے ہوگا؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو جن اعمال کی وجہ سے ناراض ہے ان کو چھوڑ دیا جائے اور پھر ان کو منایا جائے کہ ہم نے جرم کیے ہے اور آئندہ کے لیے ہم یہ جرم نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو اس وقت پوری دنیا بے بس ہے اور اللہ اپنے قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اب بھی اللہ جل شانہ من والہ رحم فرما رہے ہیں، اب بھی اللہ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے کہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا دنیا کو تباہ ہونا چاہیے تھا، اللہ جل شانہ من والہ اس طرح سے نہ ہمیں سزا دے رہے ہیں نہ دنیا کو سزا دے رہے ہیں۔ انسانی تدبیریں اور اعمال کی تدبیر یہ سب سے طاقتور ہے۔ اس وقت ہم دونوں چیزوں کے اندر کمزور ہے، انسانی تدبیروں کے اعتبار سے پوری طرح سے وہ انسانی تدبیروں پر پوری طرح سے اتر رہے ہیں، اور اعمال کے لحاظ سے توبہ، استغفار، روزے، اعمال اور لوگوں کے اوپر خرچ کر لینا، لوگوں کے ساتھ دادرسی کر لینا، غریبوں کی مدد و نصرت کر لینا۔ اب ہم اور آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ خود یہ دیکھیں، اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہ حالات، تو اب ہم گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کن گناہوں سے ہم نے توبہ کی، کہ ہم نے گناہ کرتے تھے اب نہیں کریں گے، خیانت کرتے تھے اب نہیں کریں گے، گھروں کے اندر جو ہماری برائیاں ہوتی تھی اب ہمارے گھروں کے اندر وہ برائیاں نہیں ہوگی، ہمارے بچے جو بے روی کے شکار تھے، دین کو جس ناقدری کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا، اب ہم دین کی وہ ناقدری نہیں کریں گے۔ اپنے بچوں کو دین سے جتنا ہم نے دور رکھا تھا اب ہم اپنے بچوں کو دین سے دور نہیں رکھیں گے، بلکہ اب ان کو مسجد کا اور قرآن کا اور حدیث کا اور رسول اللہ کی سنتوں کا راستہ ان کو دکھائیں گے۔ بغاوت سے اب ان کو روکیں گے کہ بس بہت ہو گئی بغاوت، اب مزید ہم اپنے بچوں کو بغاوت کرنے نہیں دیں گے، گناہ کرنے نہیں دیں گے۔ اپنی عورتوں کو اب پردے اور حیا کی طرف ہم لے کر آئیں گے، بے حیائی کو چھوڑیں گے، نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہو، اور پھر انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے لحاظ سے جو جذبہ انسانوں کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ انسانوں کے اندر، اب میں اور آپ گریبان کے اندر بہت ساری ایسی جھانک کے دیکھیں کہ ذمہ داری ہم اپنے رشتہ داروں کے لحاظ سے کتنی پوری کرتے ہیں، ہم اپنے محلے کے لحاظ سے پوری کتنی کرتے ہیں، ہم خاندان کے لحاظ سے کتنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں کہ کسی سے ہم یہ پوچھے کہ ہمارے محلے میں، عزیز میں، قریب میں، رشتہ دار میں، امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو محتاج ہے۔ لیکن ایک محتاج وہ ہے جو آ کے آپ سے مانگتے ہیں کہ مجھے روٹی نہیں ہے، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے اعلان کر لیتے ہیں، چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس کو مسکین محتاج سمجھ کر کچھ دے دیتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو کروڑوں کی تعداد میں اور ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو کے اعلان نہیں کر سکتا، وہ مسجد کے دروازے پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ سڑک کے اوپر بھیک نہیں مانگ سکتا، وہ کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا، اس کے لیے اس کا منصب، اس کا دین، اس کا گھر، اس کی سفید پوشی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جا کے وہ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کسی سے کہے
کہ میں محتاج ہوں, میرے گھر کے رات کا چولہا بجھا ہوا ہے اور میری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی, لہٰذا ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے آدمی ان تک اپنی ضرورتوں کو پہنچائے. تو ہم نے اس انداز میں اس کے لیے کتنی محنت ہم نے کی ہے, ہم نے کتنی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر اب یہ مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر محلہ ہے اور اس میں پھر ہم ہمارے متعلقین ہیں, پھر یہاں پہ مدرسہ ہے, ہمارے مدرسے کے اندر 30 کے قریب ملازمین ہیں. تو اب یہ سارے ملازمین تو وہ نہیں ہے کہ جو کھاتے پیتے گرایوں کے لوگ ہیں, کم سے کم ہمارے 15-20 مسجد کے اندر مدرسے کے اندر ایسے اساتذہ ہیں جن کے کل مہینے کی تنخواہ 8,000 10,000 روپے. ان کے پاس کمانے کے ذرائع نہیں ہے, وہ دین کی خدمت کے لیے وقف کیے ہیں. لیکن ویسے ایک یہ ہے کہ مجھ سے آ کر, میں تو ایک مسجد کا ذمہ دار آدمی ہوں, مثال کے طور پر کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ اب نے یہ کہا کہ یہاں بھی اساتذہ ہوں گے, طلباء ہوں گے, جان پہچان والے لوگ ہوں گے, آپ سے بہت سارے لوگ توقع رکھتے ہوں گے, تو کوئی ایسا ہے کہ میں نے یہ راشن پہنچا دیے ہیں, آپ ان کے حوالے کر دیں. نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا. یعنی یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں, پچھلی دفعہ بھی جمعے کو کہا اور اس سے پچھلے جمعے بھی انہوں نے کہا مسجد میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا آپ اعلان کر دیں اگر یہ ہو جائے مسجد کی سطح پر, یہاں پر باقاعدہ ایک فنڈ ہو اور ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا اس میں ڈال دے, اور پھر وہ جو پیسے جمع ہوتے رہے اسے ہم راشن خرید لیں, اور پھر غریب اور مسکین اور محتاج لوگ جو ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ہم ان کے گھروں تک پہنچا دیں, جو بھی ہو ان تک پہنچا دیں. لیکن ہم نے کہا کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر یہ کام کر لے اور زیادہ سے زیادہ کر لے, لوگوں تک پہنچائے, اللہ کے دین کے اوپر خرچ کرے, مسجد کے اوپر خرچ کرے, مدرسوں کے اوپر خرچ کر دے. لیکن اب بہت سارے مدرسے دین کا کام کر رہے ہیں اور یہ دین کا کام مسلمانوں کے اسے, لیکن بہت سارے مدرسے ایسے کہ جو شعبان رمضان میں ہی وہ مسلمانوں کے پاس جاتے تھے کہ بھئی ہم نے پورا سال مدرسہ چلانا ہے اور مدرسے کے انتظامات اور ضروریات پوری کرنی ہے. لیکن اب کسی کے پاس اگر چلے جاتے ہیں, اس نے کچھ بھی نہ کرنا ہو, بہانہ بنا لیتا ہے کہ اس وقت وہ اگر اس کی استعداد بھی ہو, وہ خود کھائے گا پیے گا بھی, اس کا گھر کا نظام چل سکتا ہے, یا تنخواہیں اچھی ہے, یا کاروبار تھا, یا اس کو اللہ نے پہلے سے ہی وہ وسائل بنایا ہے, لیکن وہ بہانہ بنا لیتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ آدمی مزید ان چیزوں پر خرچ کر لے, لیکن اگر ہم اپنی مٹھی کو روک لیں تو پھر اللہ کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہوگا. اس لیے میرے دوستو, اس کے لیے ہم اور آپ کو ہمت کرنی پڑے گی کہ اللہ توبہ اور استغفار اور اعمال اور اس کے لحاظ سے انسانیت کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم اس کے اندر حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ جلد سے جلد ہم اور آپ کو زندگی کی بہاریں دکھا دیں گے. ایک ضروری امر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے, مسجد اور محراب کی بہت بڑی ذمہ داری لوگ سمجھتے ہیں. پورے پاکستان میں بھی پہلے بھی علماء کی طرف اور مسجدوں کی طرف اور ذمہ دار لوگوں کی طرف سب کی نگاہیں تھی کہ یہ مسجد اور محراب سے اپنی یہ ذمہ داری بھی پوری کرے, لوگوں کو بھی یہ سمجھائے کہ اس صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اس میں تو الحمدللہ اپنے اپنے طور پر مسجدوں میں ائمہ جمعے میں دوسرے اوقات میں وہ سمجھاتے رہتے ہیں, بتاتے بھی ہیں. جیسے ہم نے پہلے دنوں میں ایک ہزاروں کی تعداد میں یہاں بھی ہم نے جمعے کی نماز کے بعد ایک پاپولر تھا جس میں احتیاطی تدابیر اور دعائیں اور کچھ چیزیں ہم نے تقسیم کر کے باقی چھاپ کے یہاں پر خود ہی تقسیم کر دیا تھا, اور پھر اس میں کئی ہزار اور ہم نے چھاپے تھے اور اس میں مختلف مسجدوں میں بھی ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے. اور پھر ائمہ مساجد کو بھی ہم نے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری جو ان کی بنتی ہے اس کو نبھائے. کچھ دنوں پہلے کراچی کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ جمع ہوئے دارالعلوم کراچی میں. انہوں نے پھر اس موجودہ صورتحال میں دینی حوالے سے قوم کی کیا رہبری ہونی چاہیے جس بات پر وہ حضرات متفق ہوئے, تو انہوں نے پھر ایک اعلامیہ جاری کیا کہ اس میں مسجدوں میں اور جمعے کی نماز میں اور دیگر اوقات میں احتیاطی تدابیر بھی کیا ہونی چاہیے. کچھ مسجدوں والوں نے کچھ انتظامیہ سے شکایت کی تھی, تو پھر اس حوالے سے ہم نے جو کوئٹے کے DIG صاحب ہیں عبدالرزاق چیمہ صاحب, تو ان سے میں نے بات کی خود بھی, تو ان کی شکایت بھی کہ کچھ لوگ اہلکاروں سے وہ کرتے ہیں یا مسجد پہ آ کے دروازوں پہ بیٹھ کے بند کر دیتے ہیں یا اس طرح سے پریشانیاں بناتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے علماء سے یہ تعاون کی اپیل کی ہے, اس لیے کہ اب یہ وبا ہے اور یہ ان کے کہنے کے مطابق بھی, رپورٹوں کے مطابق بھی شہری آبادی میں بھی مختلف علاقوں میں فلاں جگہ یہ بیماریاں پہنچ گئی ہے. اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو پھر جو نقصان ہوگا وہ ان کا اپنا بھی ہوگا, ملک کا بھی ہوگا. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو, اس بنیاد پر ہم سوچ رہے ہیں. تو آپ حضرات بھی اس حوالے سے
اور لوگوں کو سمجھائے. میں یہ اعلامیہ پڑھتا ہوں، بس پھر اس پہ نماز کھڑی کرتے ہیں. آپ حضرات بھی دیکھیں کہ اب مشکل بھی ہے کہ اس پر کیسے عمل کیسے کیا جائے. کراچی کے اندر جو یہ علماء کرام تھے، جی تو اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، تو میں آپ حضرات کو سنا کہ پھر اس پر آپ حضرات کی جو رائے بھی ہو، کہ جو ہماری ترتیب ہو. آج بتاریخ 20 شعبان کو یہ تاریخ کو دارالعلوم کراچی میں اتحاد تنظیماتی مدارس کے زیر اہتمام تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع موجودہ وبائی صورتحال پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوا، جس میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت اور بہت ساری جماعتوں کا نمائندوں نے اس میں شرکت کی ہے. اور ٹیلی فون پر مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام، مولانا ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت علماء حدیث کے لیاقت بلوچ صاحب، مولانا محمد حنیف جلندری، ناظم وفاق المدارس العربیہ، ان سب حضرات کی تعداد اور شرکت تھی. اور اس میں پھر یہ تھا کہ کورونا وائرس کے ان تمام مکاتب فکر کے علماء نے جمع ہو کر اس موجودہ صورتحال کے متعلق جو اعلامیہ جاری کیا. کورونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ اور تباہ کاری جہاں خالق کائنات کی قدرت کا مظاہرہ ہے، وہاں نسل انسانی کی آزمائش اور ابتلا بھی ہے کہ وہ اپنی تمام ترقی اور عروج کے باوجود قدرت خداوندی کے سامنے بے بس ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اظہار اور کائنات کے خالق کی برتری کی عظمت کا اعتراف ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک مسلمان کے لیے ان حالات میں کرنے کا سب سے بڑا کام گناہوں سے توبہ اور استغفار، اللہ کی طرف رجوع، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازیں، آمین یا رب العالمین. وبا سے متاثر ہونے والے اور لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے سب لوگوں کی حت الوسع مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے. اور حکومت یا تنظیمیں یا افراد جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور وہ اس کام کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام اور اللہ کی جانب سے رب العزت سے اس وبا کو ٹال دینے کی مسلسل التجا ہر شخص کو کرتے رہنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. نیز حکومت یا اطباء کی طرف سے جو احتیاطی ہدایات دی جا رہی ہے ان پر بھی سب کو عمل کرنا ضروری ہے. احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا، بلا ضرورت اجتماع سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے. مگر لازمی سروسز میں کام کو معطل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ضروری کام کو جاری رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مثلا سپر مارکیٹ، بینک، ضروریات کی تقسیم کی ٹیم کو کام کی اجازت ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا اور کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم وہاں جمع رہتا ہے. اس میں لوگوں کو مناسب فاصلے کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرایا جائے. اس طرح ایک مسلمان کے لیے مسجد میں نماز با جماعت اور جمعے کا اجتماع ایک بہت ضروری امر ہے. خاص طور پر رمضان میں بھی مسجد کی حاضری، نماز با جماعت نہ صرف ایک ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رجوع اللہ ہی وبا کو دور کرنے کا بہت بڑا سبب ہے. لہذا اب نماز مسجدیں کھلی رہے، علماء کا یہی اتفاق ہے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی، اس میں نماز بھی ہوگی، جمعہ کی نماز بھی ہوگی. رمضان مبارک میں بھی مسجد کو آباد رکھا جائے گا لیکن احتیاط کے ساتھ. اور اس میں یہ ہے کہ اس کو حتی الامکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رکھنا ضروری ہے. احتیاطی تدابیر کا دائرہ اور دورانیہ ہر جگہ مختلف، موقع محل تقاضا اور وقت کی ضروریات کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے. اس کے لیے یہ اجتماع یعنی جو یہ علماء کا اجتماع ہوا تھا مندرجہ ذیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے. احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں، ان میں 5 وقت نماز با جماعت، نماز جمعہ جاری رہے. اور یہ جو پہلی یہ تھا کہ 3-5 افراد کی جماعت ہو، یہ جو سندھ نے بھی کیا تھا وہ بھی، لیکن ہمارے علماء نے یہ اس اعلامیہ میں کہ یہ عام طور پر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ مسجدوں کے اندر لوگوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے. جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پر معمور ہے وہ مسجد میں نہ آئیں، انشاءاللہ انہیں گھر پر نماز کی جماعت کا ثواب ملے گا. بیمار اور بہت بڑی عمر کے معمر حضرات یعنی جو بہت بڑے حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے، ان کے بارے میں بھی اطباء کی رائے یہ ہے کہ قوت مدافعات کمزور ہونے کی بنا پر وبا کا نشانہ بن سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے معذور سمجھے اور جب تک صورتحال معمول پہ نہ ہو اپنے گھر میں ہی اور وہاں پر جماعت کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں. مسجدوں سے قالین کو ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتی الامکان جراثیم کش ادویے سے دھویا جائے. اب اس کے لیے بعض جگہوں پر عمل ہو رہا ہے،
ہم بھی باہر نماز پڑھ رہے ہیں اور دریا وغیرہ بھی ہم نے دھو لی ہے، ہم سے بھی جو اہتمام ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں اس میں ڈیٹول وغیرہ سے یا دوسری چیزوں سے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ مزید محلے کی بھی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں جو چیزیں یہ اپنے ذمہ کر سکتے ہیں تو یہ انسانیت کی خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے سے اس کا اہتمام یہ حضرات خود بھی کر سکتے ہیں۔ مسجدوں کے دروازے پر حتی الامکان سینیٹائزر لگانے کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ لے کر آئے، جب مسجد میں آئے تو پھر مسجد میں آنے سے پہلے اس کو استعمال کر لے، صابن سے ہاتھ دھو لے۔ اس کے لیے محلے کے اہل خیر اس کا انتظام اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر کرے۔ مسجد کی صف بندی میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ صفوں کے درمیان میں ایک صف کا فاصلہ ہو، یعنی ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ صفوں کے اندر ایک صف کا فاصلہ ہو، مثلا یہ صف یہ کھڑی ہے، درمیان میں ایک صف کو چھوڑا جائے پھر اگلی صف ہو، پھر ایک صف کو چھوڑا جائے پھر اگلی صف ہو، اس طرح سے ہو، اور درمیان میں بھی کچھ فاصلوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ حکومت وقت کی بھی، اطباء کی بھی، اور پھر ان علماء نے بھی یہ جو ایک اعلامیہ جاری کیے ہے احتیاطی تدبیر کے طور پر کہ صف میں بھی مقتدی مناسب فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگرچہ معمول کے حالات میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن عذر کی بنیاد پر اس میں کراہت نہیں ہے۔ تمام حضرات وضو گھر سے کر کے آئے، مقتدی حضرات ہاتھ صابن سے دھو کر اور حتی الامکان ماسک پہن کر آنے کا اہتمام کریں۔ سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں، باقی سنتیں اور نفلیں گھروں میں جا کے پڑھیں۔ نماز جمعہ میں تقریر بھی مختصر کی جائے اور اس میں احتیاطی تدابیر کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ خطبے کو بھی مختصر حمد و ثنا اور تقوی کے موضوع کے ساتھ اس کو مخصوص کیا جائے اور دعاؤں کے اوپر اکتفا کیا جائے۔ نماز کے بعد بھی تمام حضرات ہجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے اپنے گھروں کو جائے۔ ائمہ مساجد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں، البتہ ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے، ان کے لیے ائمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور نہ یہ کام حکومت، نہ یہ ائمہ مساجد یہ خود اپنے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اب اس بارے میں پھر کچھ قراردادیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں، تو اس بارے میں یہ ہے کہ ہم بھی اپنی جماعت کو، نمازوں کو اور جمعے کو، اور انشاءاللہ رمضان مبارک بھی آ رہا ہے، تو اب یہ ایسی وبا ہے کہ اس نے ہم سے رمضان بھی بھلا دیا اور رمضان کی تیاری بھی بھلا دی، لیکن یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے تو اس میں ہم اور آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اب اس وقت شیخ زید اسپتال میں قرنطینیہ کے اندر ہے، تو جمعے کی نماز سے پہلے مجھے فون کیا تھا اور کافی دن ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ابھی تک وہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا ایک دوسرا ٹیسٹ ہوا تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں آیا تھا، اب وہ سوموار کو پھر ایک اور ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ تو آپ ساتھی مجمع سے بھی کہیں کہ سب کے لیے جو ہمارے ساتھی یہاں ہیں اپنے گھروں سے ہے اور کافی دن ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنے گھروں سے اور بچوں سے دور ہونا بھی ایک عذاب ہے، تو سب سے دعاؤں کی اپیل بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور سب کو سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو پہنچائے، اور جو گھروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔